جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ خیریت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت جی، آج جو ہمارے سوالات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور ہمارے آج کل کے بچے جوان سب کی وہ بہت اہم ضرورت ہے، چونکہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ کسی غربت کی وجہ سے یا پھر گھریلو معاملات کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں، نہ اسکول کی تعلیم نہ مدرسے کی تعلیم، کام کے سلسلے میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ کام کے سلسلے میں آتی ہیں تو حضرت انہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان بیچاروں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایسی زندگی اپنی گزار دیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں مہیا کریں کہ جو دوست احباب کسی کے پاس جا کر نہیں سیکھ سکتے وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کر وہ ان چیزوں کو سیکھ سکیں اور اپنی زندگی اچھی گزار سکیں۔ تو حضرت سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور وضو کے فرائض کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفص صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے شروع میں کہ جو علم دین ہے اور خاص طور پہ جو طہارت پاکیزگی، یہ تو دین سے پہلے ہماری فطرت کا حصہ ہے جی اور ہماری نیچر میں شامل ہے، لیکن چونکہ مسلمان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کے لیے یہ شرط بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو جہاں اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں تو وہیں پر ہمیں ساتھ ساتھ شریعت کی رہنمائی کی ضرورت بھی ہے۔ تو جو وضو ہے یہ طہارت کا ہی ایک حصہ ہے، اور خاص طور پر جیسے نماز ہے اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور طواف ہے اور بہت سارے احکام ہیں، جیسے خود قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز ہو، طواف ہو، یہ جتنی بھی ہماری بڑی بڑی باتیں ہیں تو ان کے لیے وضو بنیادی شرط ہے۔ جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو جو ہے اس کی جو فرائض ہیں، یعنی کہ جن کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا، وہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایک آیت شریفہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ چار فرائض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ جی اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو محبت سے پڑھیں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ جی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ کام کر لو۔ وہ چار کام ہیں اور یہ چاروں ہی وضو کے فرائض ہیں۔ تو وضو کا پہلا فرض ہے کہ انسان اپنا سارا جو چہرہ ہے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ دھو لے۔ اگر کوئی بندہ چہرہ نہیں دھوتا یا اس کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس کا سمجھے فرض ہی ادا نہیں ہوا۔ اور دوسرا فرض ہے کہ انسان اپنے جو ہاتھ اور بازو ہیں یہ ان کو اچھی طرح دھو لے، کوہنیوں سمیت، یعنی آگے کندھے تک جانا ضروری نہیں لیکن کوہنیوں تک جو ہے وہ دونوں بازو دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے سر کا مسح کرنا۔ تو سارے سر کا مسح کر لیں تو سنت ہے، ورنہ اتنا مسح کر لینا سر کا کہ چوتھا حصہ جو ہے وہ مسح ہو جائے تو یہ فرض ہے، یعنی کہ گیلا ہاتھ جو ہے وہ سر پہ پھیر لینا۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں پاؤں اپنے جو ہے وہ ٹخنوں سمیت جو ہے ان کو دھو لے۔ جی تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وضو کے چار فرض ہیں: چہرے کا دھونا مکمل، اور نمبر دو دونوں بازوؤں کا دھونا کوہنیوں سمیت، نمبر تین چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر چار دونوں پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ چار فرائض ہیں وضو کے۔ اگر یہ فرائض میں سے کوئی بھی ایک رہ گیا، یعنی پورا نہیں دھویا جا سکا، اس پہ کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو ایسے آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کی گئی نماز یا عبادت وہ ہم کیسے سمجھیں کہ اچھی طرح ہو سکتی ہے؟ تو یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ جی اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ وضو جو ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے،
تو یاد رکھیں کہ مسنون طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وضو کس طرح کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ وضو جو ہے یہ ایک بڑی ہی اہم عبادت ہے اور اس کے اندر تقریباً 13 سے 14 مسنون اعمال ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کی جو سنتیں ہیں وہ کسی نے 13 لکھی، کسی نے 14. تو 13-14 باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھ کر وضو کریں گے تو ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو جائے گا. تو وضو کا جو ایک سادہ طریقہ ہے سنت والا وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی عبادت کرنے لگے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک اہتمام ہو کہ میں اللہ کی یہ عبادت کرنے کے لیے اب تیاری کر رہا ہوں. جس طرح ہم آفس جانے کے لیے بڑا تیار ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کپڑے جی استری ہیں اور ویسٹ کوٹ لگائی اور 3 سوٹ اور بوٹ فلاں، بندہ کوشش کرتا ہے میں بالکل ریڈی ہو کر جاؤں، میں نے آفس میں جانا ہے، میں نے لوگوں سے بات کرنی ہے، کلائنٹ سے ملنا ہے، کہیں انٹرویو پہ جاتے ہیں ہم لوگ بہت تیار ہو کر جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے دل میں وضو کی اہمیت ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرتے وقت انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں. اس لیے اگر کوئی بندہ وضو کرتے وقت اگر نیت نہیں کرتا تو نیت اگر رہ گئی تو اکثر اماموں کے نزدیک یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا لیکن اب صاحب اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے جب نیت ہی نہیں کی. اسی وجہ سے تو آج ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے کہ ہم وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب جب باتیں کریں گے تو پھر وضو کہاں مسنون طریقے کے مطابق ہوگا. تو میں مسنون طریقہ بتانے سے پہلے یعنی بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ وضو کرتے وقت انسان کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری کر رہا ہوں. اس لیے وضو اہتمام سے کرنا، سیکھ کر کرنا، اور وضو کرتے وقت ساری توجہ اس طرف ہونا کہ میرا وضو اچھی طرح ہو جائے کیونکہ میں نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے. تو آپ صاحب اس نماز کا اور اس وضو کا جو مزہ آئے گا وہ ہم نے شاید کبھی لیا ہی نہ ہو. تو وضو کا مسنون طریقہ بڑا ہی آسان ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے. وہ یہ ہے کہ انسان پہلے زمانے میں چونکہ برتن ہوتے تھے اور جس میں پانی وغیرہ انسان لے کر اپنے کنویں سے گڑھوں سے، اب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر سہولت دی ہے، بہت اچھے نل ہیں، ٹوٹیاں ہیں، واش بیسن ہیں، بہرحال احکام سیم رہتے ہیں. تو وضو میں یہ ہے سب سے پہلے کہ انسان اپنے وضو کا یا تو پانی لے لے جیسے برتن وغیرہ میں لینا ہے، ورنہ آپ نے جیسی نل کھولا تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے وضو کی نیت کر لے کہ میں جو ہے وہ اب طہارت حاصل کرنے لگا ہوں، میں نے یہ عبادت کرنی ہے. تو اس کے دل میں نیت ہو کہ میں وضو کرنے لگا ہوں. یہ ایک سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. اور نیت کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھی طرح دونوں ہاتھ دھو لے، اور بہتر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایسا ممکن ہے تو آپ کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اگر واش بیسن یا ٹوٹی لگی اس رخ پر ہے تو اب چونکہ اس کو ہم موڑ نہیں سکتے، لیکن خاص طور پر پہلے زمانے میں جب لوگ برتن میں وضو کا پانی لے کر جایا کرتے تھے تو انہیں پھر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی سیٹنگ ایسی رکھیں کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو. تو اگر ہو سکے تو اس کا اہتمام کریں. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھے، یعنی کہ جو پانی وضو کا گرے گا تو اس کے چھینٹے یا مٹی کا یہ چیزیں جو ہے ہمارے اوپر نہ آئیں. تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے گا، اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے وہ الگ الگ ہر مرتبہ پانی لے کر اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلی کرے. اگر روزہ نہیں ہے تو تھوڑا سا غرارہ بھی کر لے، اور اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہ کرے، کیوں ایسا نہ ہو کہ پانی آگے چلا جائے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے. اور اس کے بعد پھر اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ اپنا ناک صاف کر لے، یعنی کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانی لے کر ناک صاف کرے، ناک کو جھاڑ لے اچھی طریقے سے تاکہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی ہو جائے. اور اس کے بعد پھر وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مسواک کرے. اور آپ سب یقین جانے کہ اب مسواک ہمارے گھروں سے بالکل جا چکے ہیں. اب تو بہت اچھے ٹوتھ پیسٹ ہیں اور منجن کوئی بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے غسل خانوں سے وضو خانوں سے مسواک جو ہے وہ بالکل نکل چکا ہے. تو مسواک جو ہے عین سنت ہے، لکڑی کا جو مسواک ہوتا ہے اصل اوریجنل. اب ویسے ہمارے لوگوں نے پیسٹ کا نام ہی مسواک رکھ دیا.
تو بہرحال اصل جو مسواک ہے لکڑی کا یہی سنت ہے، تو مسواک کرے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو برش اس کی جگہ ہو سکتا ہے، دانت تو صاف ہو جائیں گے لیکن عین سنت نہیں، یا انگلی پھیر لے۔ اور جب اس نے جو ہے یہ بھی کر لیا تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اب جو ہے وہ وضو اصل شروع ہونے لگا ہے تو اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرے پر جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ ڈالے۔ اس میں ایک تو یہ خیال کیا جائے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے تک پورا چہرہ کور ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ وضو کرتے اتنا زور سے چھینٹا مارتے ہیں کہ ساتھ والے جو ہے وہ دو بندے ان کا چہرہ بھی بھیگ جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ تو 3 دفعہ جو ہے وہ چہرے پر پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک دفعہ ڈالنے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آدمی تمام اعضاء جو ہیں سر کے مسے کے علاوہ ان کو 3 دفعہ جو ہے وہ دھوئے۔ 3 دفعہ سے زیادہ دھونا بھی جو ہے سنت کے خلاف ہے، تو 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھو لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دے رکھی ہے، آپ کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آدمی داڑھی کا بھی خیال کر لے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھی طرح داڑھی کو بھی بھگو لے، دھو لے، ایسا نہ ہو کہ داڑھی جو ہے وہ رہ جائے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو دھونا ہے، تو دایاں ہاتھ پہلے دھوئے گا اور اس کا آغاز کرے گا جو ہے وہ انگلیوں سے، تو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا بازو دھوئے، اور بہتر ہے کہ بازو کو مل لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر بایاں بازو ملے گا، دھوئے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے۔ اور مسے میں یہ ہے کہ ذرا پانی لے کر آپ کے جو ہے وہ انگلیاں تر ہو جائیں تو پھر اپنی پگڑی یا ٹوپی یا جو بھی پہنا ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کر سارے سر کا مسح کیا جائے۔ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے یہاں سے سٹارٹ کر کے آخر تک لے جائے اور پھر واپس لے آئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کانوں کا بھی خیال کرے، باہر والی سائڈ سے بھی اندر والی سائڈ سے بھی، اور گردن کا مسح بھی کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے بعد آخری نمبر ہے کہ وہ اپنا پاؤں جو ہے ان کو دھوئے گا اچھے طریقے سے، پاؤں کی انگلیوں کا خیال بھی کرے، دایاں پاؤں پہلے دھوئے گا، بایاں بعد میں دھوئے گا، اور 3 دفعہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے، جیسے وضو کے شروع کی دعا ہے بسم اللہ بھی پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، ورنہ بسم اللہ والحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے وضو کے درمیان کی دعا ہے، وضو کے آخر کی دعا ہے، خاص طور پر جیسے وضو کے آخر کی دعا ہے، چوتھا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور بھی کچھ الفاظ ہیں، یعنی پورا بھی، لیکن کم از کم یہ 2 جملے بھی پڑھ لے گا تب بھی اس سے کام چلے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وضو کسی برتن میں کر رہا تھا اور کچھ تھوڑا سا پانی بچ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا پی لے، یہ بھی جو ہے وہ ایک اچھے آداب میں ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وضو کریں۔ البتہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو بعض لوگ جو موزہ پہنتے ہیں چمڑے والا اس پر تو مسح کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے موزہ پہن رکھا ہے تو پھر پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مسح بھی کر لے گا بشرطے کہ پہلے جب پہنا ہو تو تب وضو کر کے پہنا ہو، تو پھر دوبارہ جب وضو کرنا پڑا ہے تو موزہ اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ موزے پر ہی مسح ہو جائے گا۔ اور آج کل سنا ہے کچھ خاص جرابیں ایسی نکلی ہیں کہ جن کے اندر موزے والی شرائط پائی جاتی ہیں، تو اگر اس پر علماء کا متفقہ فیصلہ موجود ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے تو ان پر بھی ہو جائے گا۔ البتہ جو ہماری عام جرابیں ہیں تو بہت سارے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات اس میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ان اعضاء پر کوئی بہت گہرا زخم لگا ہوتا ہے، وہاں جو ہے وہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں، سٹچنگ ہوئی ہوئی ہے یا پٹی بندھی ہوئی ہے، کہ اگر ہم اس کو ہٹا کر اس عضو کو دھوئیں گے تو زخم بڑھ جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر پھر جو ہے اس عضو کو دھویا نہ جائے، بلکہ ہاتھ گیلا کر کے اس پٹی پہ اگر آدمی پھیر لے گا تو یہ بھی ایک مسح ہوتا ہے۔ عذر کی بنا پر اس کی اجازت ہے، چہرے پر، ہاتھوں میں، پاؤں میں، یا سر پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہے تو پٹی وغیرہ اتار کے جو ہے وہ سارا اس کو دھونا ضروری نہیں، بلکہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا سا آدمی ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر لے تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وضو کا مسنون طریقہ ہے۔ لیکن ایک ریکویسٹ آخر میں یہ کروں گا کہ چیزیں سننے سے سمجھ آ جاتی ہیں،
لیکن یاد عام طور پر نہیں رہتی. جی تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ وضو کا طریقہ کہیں سے پڑھ بھی لیں اور ساتھ ساتھ کسی قریبی عالم دین سے سیکھ بھی لیں، تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ کے وضو میں جو بہتری آئے گی تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. تو کوشش کریں کہ ان مسائل کو، طریقوں کو کچھ نہ کچھ کتابوں سے بھی پڑھتے رہیں. جی. اور ناظرین، دین سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ عمر میں تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، عمر اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ شرم پیدا ہو جاتی ہے. اگر میں اب کسی سے جا کے پوچھوں گا تو وہ کیا کہیں کہ لو جی اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو وضو نہیں کرنا آتا. ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، دین سیکھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے. جی.